نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا۔ ہوا اس طرح کہ قوم نے یہ تقاضا کیا، ڈیمانڈ کی کہ جب تک ہم اسرائیل قوم پوری فرعون کے غلامی کے اندر تھے، اس وقت تک ہمارے اوپر فرعون کے قوانین لاگو تھے، اس کے قانون کے مطابق ہم زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ اب ہم وہاں سے آزادی حاصل کر کے اس وادی کے اندر آ گئے ہیں۔ ہمیں جینے کے لیے، زندگی کے لیے کچھ دستور، منشور اور قوانین کی ضرورت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی اس بات کو سنا، اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ یا اللہ، ہمیں زندگی کے لیے، ہمیں اپنے نظام کو چلانے کے لیے، ہمیں اپنے اس باحثیت قوم رہنے کے لیے کچھ دستور اور منشور چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا کہ اے موسیٰ، آپ کوہ طور پر تشریف لائیں اور یہاں آ کر آپ 40 دن رہیں، 30 دن آپ میری یاد کریں، 30 دن کے بعد پھر روزانہ ایک تختی آپ کو ملے گی، 10 تختیاں 10 دنوں کے اندر آپ کو ہم دیں گے۔ ان تختیوں کے اوپر مکمل دستور منشور لکھا ہوگا، اور وہ کتاب جو ان تختیوں کے اوپر دی گئی اس کا نام تورات ہے، اور یہ تورات کی کتاب قرآن مجید کے بعد آسمانی کتابوں میں سب سے اہم مقام رکھتی ہے، یعنی یہ دوسرے نمبر کی آسمانی بڑی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس وعدے کی تکمیل کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 دن وہاں رہنے کا ارادہ کر کے جب جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون کے ذمے پوری قوم کی ذمہ داری لگا گئے کہ آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے، ہر قسم کے معاملات کے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم نے ایسا کام کیا کہ موسیٰ بن ظفر سامرا قبیلے کا جو اس قوم کے اندر موجود تھا، سامرا ایک ایسا قبیلہ ہے جس کا تعلق سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں کے نام پر جو قبیلے ہیں ان میں سے ایک قبیلہ یہ بھی ہے۔ تو اس کا ایک فرد جو بڑا شاطر مزاج تھا، بڑا تیز ترین تھا، جب بنی اسرائیل نے سفر کیا تو دریائے کلزم کے اندر جاتے ہوئے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اب کی قوم کی مدد کے لیے آئے تھے، تو آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی نکلتی تھی، یہ موسیٰ بن ظفر سامری اس کو جمع کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ ساتھ لے آیا اور یہاں آ کر سونے کے ساتھ ایک بچھڑے کو تیار کیا، پھر اس بچھڑے کے اندر وہ مٹی ڈالی۔ اب وہ مٹی اس کے اندر تھی اور وہ ٹی ٹی کرتا تھا۔ اب ٹی ٹی کی آواز جب آتی تھی تو یہ قوم سے کہتا، دیکھو موسیٰ وہاں رب کو ڈھونڈنے گئے، حالانکہ رب تو یہاں موجود ہے جس کی ہم عبادت کریں، یہ وہ رب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، یہ آوازیں دے رہا ہے۔ تو قوم 3 طبقوں کے اندر ہو گئی۔ ایک طبقہ وہ ہو گیا جو اس کی بات مان کر بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گیا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو سیدنا ہارون علیہ السلام کی بات مان کر ان کے مطابق چل رہا تھا۔ تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جو خاموش تھا
کشمکش میں تھا کہ کدھر جائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو منع کر رہے ہیں، یہ رک نہیں رہے۔ اب ایک منع کرنے والی جماعت، ایک جن کو منع کیا جا رہا ہے، تیسری وہ جماعت کہ جس کو منع بھی نہیں کیا جا رہا اور وہ خود بھی منع نہیں کر رہی بلکہ سکوت کا شکار ہے، خاموش ہے۔ فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم بہت بڑے ظالم ہو۔ اب یہ معاملہ ہوا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے تشریف لے آئے کہ وہ 10 دن تختیاں مل گئی، 30 دن کی عبادت، یعنی 40 دن پورے ہوئے۔ 40 دن کے بعد جب واپس آئے، دیکھا تو قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر بہت غصے ہوئے۔ اس غصے کی کیفیت میں آپ نے اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، لیکن یہ کہ نبوت میں، رسالت میں، مقام میں، حیثیت میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام زیادہ تھا، تو آپ نے ان کی داڑھی کو پکڑا اور کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا کر رہی ہے قوم۔ آپ جلالی طبیعت کے تھے تو حضرت ہارون فرمانے لگے، اے میرے ماں جائے بھائی، قال ابن ام ان القوم استضعفونی، آپ اس بات تو سنیں کہ میں نے انہیں منع کیا، میں نے انہیں سمجھایا، انہوں نے ایسا کام کیا، یہ کام ہوا، سب کچھ سیدنا ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، اس کے بعد سامری کے ساتھ مخاطب ہوئے کہ تم نے یہ کیا کیا، پھر اسے بھگا دیا کہ جاؤ، تمہارے لیے اللہ کا عذاب یہ ہے، تم چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے، اسی طرح ٹی ٹی کرتے رہو گے، آوازیں نکالتے رہو گے، اور اسی کیفیت کے اندر تمہیں موت آئے گی۔ اللہ نے اسی عذاب کے اندر دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور وہ لوگوں کے سامنے چیختا اور چلاتا اسی کیفیت میں مر گیا۔ پھر باقی جو قوم بچی تھی ان میں سے آپ نے 70 سرداروں کو لیا لینے کے بعد وہ لوگ جو تھے، آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہاں جو آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں، جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی اور جن لوگوں نے نہیں کی، جنہوں نے نہیں کی وہ ان لوگوں کو قتل کریں۔ پھر اسی طرح یہ معاملہ ہوا کہ جو لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے تھے، ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے، قریبی عزیز تھے، جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی، ان لوگوں نے ان کا قتل کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اور جو بڑے مجرم تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور اس کے بعد جو عام لوگ تھے انہیں چھوڑ دیا گیا، انہیں معاف کر دیا گیا۔ اب ان کی یہ سزا دنیا کے اندر بھی معافی کا اعلان ہے، یعنی وہ قتل تو کر دیے گئے، سزا دنیا میں دے دی گئی، آخرت میں ان کے اوپر کوئی سزا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، فرمایا کہ ہم نے آپ کو جو کتاب دی، یہ تورات کی کتاب، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی، اللہ اور غیر اللہ کے سامنے فرق کرنے والی، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہم نے سب کچھ بیان کر دیا۔ یہ دونوں چیزوں کا امتیاز کر دے گی کہ یہ سچائی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ خرابی ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ تمام احکام اسی تورات کے اندر بتا دیے۔ فرمایا کہ اس کے مطابق عمل کرو، اور جو اس کے مطابق عمل کرے گا اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔